بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات کو تلاش کرنے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں وہ رات بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے، اس میں شور و شغف نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ رات عام راتوں کی نسبت ٹھنڈی رات ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی آندھی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، بڑی پرسکون رات ہوتی ہے۔ تیسری نشانی اس رات میں روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں بلب اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ جگہ جہاں کوئی بھی لائٹ کا بندوبست نہیں، اس کا نظارہ وہاں کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے زمین پہ کیسی روشنی کی ہے۔ اس کی چوتھی نشانی یہ ہے، نہ یہ رات سخت گرمی میں بھی اتنی گرم نہیں ہوتی اور نہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، طلقہ، بڑی کھلی فضا، جیسے انسان جاتا ہے تو کس طرح محسوس کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے۔ اس کی پانچویں نشانی یہ ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کو خواب میں دکھا دیا گیا، کچھ نیک لوگوں کو اللہ خواب میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ فلاں رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اچھے خواب یہ مبشرات میں سے ہے۔ وہی تو ختم ہوگی ہے، اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں جو قیام کرتا ہے، جو لذت اس رات اسے محسوس ہوتی ہے، وہ دوسری راتوں میں محسوس نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں اتنی تیز نہیں ہوتی۔ ہاں، سورج کی شعاعیں تو ہوتی ہے، لیکن جو شعاع کے اندر تپش ہوتی ہے، وہ سورج کی شعاعیں اس طرح اس کی نہیں ہوتی، بالکل صافیہ ہوتی ہیں، بالکل صاف ہوتی ہیں۔ لیست کعادتها فی بقیت الایام، عام حالت میں اس طرح نہیں ہوتی۔ اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جب دوسرے دن نکلتا ہے، حمراء ضعیفہ، جوبن کے ساتھ سورج نہیں نکلتا، اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور کمزور وہ جوبن ہوتا ہے۔ اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ ذوالجلال اس رات کی تلاش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کون ہے جو بتائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پوچھا عبداللہ بن عباس، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کہا میری عمر چھوٹی ہے، اس لیے میں بولنا پسند نہیں کرتا کہ بڑے جو موجود ہیں، تو ادب یہ ہے جب بڑے بیٹھے ہوں تو پھر چھوٹی عمر والے کو کلام نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، امیر المؤمنین میں اگر آپ کہیں تو کچھ بتا دیتا ہوں۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ بھی وطر ہیں، یعنی یکتا ہیں، طاق ہیں، اور اللہ وطر کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے جس کے 7 دن ہیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا 7ویں دن، اللہ نے رزق جتنے بنائے 7ویں دن، اللہ نے اپنے زمین کے اوپر جو آسمان بنائے ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور پھر اللہ جلال نے زمینیں بنائی ہیں تو وہ بھی 7 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی 7 المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں بھی اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں، جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اللہ جلال نے اپنی کتاب میں 7 رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور 7 ہی ایسے رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی وراثت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور 7 ہی اعضاء پہ انسان سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور ایک انسان کی پیشانی جس کے ساتھ اس کی ناک بھی لگتی ہے،
اور ساتھ ہی بیت اللہ کے طواف چکر لگاتے ہیں طواف کرتے وقت، اور ساتھ ہی صفا مروہ کے درمیان دوڑ کے ہم چکر لگاتے ہیں، اور جب کنکریاں مارتے ہیں تو تب بھی ساتھ ہی کنکریاں مارتے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو لیلۃ القدر بھی دکھائی تو آخری 10 راتوں میں سے 7 راتوں میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا، کہا یہ وہ بات ہے بچے تیرے سوا کسی نے بیان نہیں کی، التبسوہا فی العشر الاواخر۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے اس لیلۃ القدر کو آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم